وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. سورۃ النساء کی آیت نمبر 46 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 47 سے درس ہو رہا ہے. کل والے درس میں ہم یہ بات پڑھ کر آئے تھے کہ یہود ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا سودا کرتے تھے اور ایمان والوں کو بھی گمراہ کرنے کی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے. ان کی گمراہی کیا تھی اور کس طریقے سے وہ ایمان والوں کو بھی شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ہم کل والے درس میں پڑھ چکے کہ ایک تو وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے تھے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف اور علامات آپ کی بیان کی گئی تھی ان کی کتابوں میں، تو ان کے بارے میں یہ کہتے کہ وہ علامات اور اوصاف جو نبی آخر الزمان کے بیان کیے گئے ہیں وہ ان پر صادق نہیں آتے ہیں، یہ وہ جھوٹ بولتے تھے. جبکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے آپ کو پہچانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اسی طریقے سے اپنی طرف سے کتاب کے اندر تحریف کرتے، کوئی چیز لکھ دیتے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح احکامات کے اندر بھی وہ تبدیلی کرتے تھے. تو یہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کو چھوڑ کر. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے، آپ کو سلام کے بجائے یعنی سلامتی کی دعا دینے کے بجائے بد دعا یا جملہ آپ کے لیے کہتے. اسی طریقے سے اور مختلف الفاظ استعمال کرتے جن سے گستاخی ظاہر ہوتی تھی، اور کہتے تھے کہ لولا يعذبنا الله بما نقول، اگر یہ سچے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، پھر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہے، ہمیں سزا کیوں نہیں دے رہا ہے ہماری ان کرتوتوں پر جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. اصل سزا کا مقام آخرت ہے، اللہ آخرت میں ان کو سزا دے گا. دنیا تو دار العمل ہے، یہاں اگر آدمی کو ہر عمل پر سزا ملنے لگ جائے پھر تو یہ دار الجزا بن جائے گی اور پھر یہ دار الامتحان رہے گا نہیں، پھر تو سب ٹھیک ٹھاک اور سیدھے ہو جائیں گے. اس لیے یہاں سزا نہیں ملتی ہے. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عبرت کے لیے یہاں بھی کسی کو سزا دے دیتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اصل سزا آخرت میں ہوگی. مالک یوم الدین، بدلے کا دن آخرت کا دن ہے. اس دن وہ سب کو بدلہ دے گا. جس نے اچھا کیا اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملے گا، اور جس نے برا کیا ہوگا اس کو اس کی برائی کی سزا دی جائے گی. اس کے بعد ترغیب کے طور پر یہودیوں سے یہ کہا گیا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر یہ لوگ آپ کی مجلس میں آ کر یوں کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے مان لیا، یعنی بجائے یہ کہنے کے سمعنا وَعَصَيْنَا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، یہ کہنے کے بجائے اگر یوں کہتے سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، تو یہ ان کے حق میں بہتر تھا. اسی طریقے سے وہ آپ کی مجلس میں آ کر کہتے تھے اسمع غیر مسمع، اس کے بجائے اگر وہ کہتے واسمع، صرف اتنا کہتے کہ آپ ہماری بات کو سنیے، یہ ان کے لیے بہتر تھا. غیر مسمع کا لفظ نہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. اسی طریقے سے وہ آپ کی مجلس میں آ کر جو راعینہ کہتے اور اپنی زبان کو ٹیڑھا کر کے اور اس کا غلط مفہوم اور مطلب نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اس کے بجائے اگر انظرنا جو تعلیم دی گئی تھی کہ یا ایھا الذین
آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اس تعلیم کے مطابق اگر انظرنا کہتے یہ ان کے حق میں بہت زیادہ بہتر تھا، لیکن یہودی اپنے ان کرتوتوں سے باز نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے وہ ملعون ہو چکے تھے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے تھے، اللہ کی مہربانی سے دور ہو چکے تھے. اس وجہ سے ان کو یہ توفیق نہیں ملی اور وہ پھر انہی کرتوتوں کے اندر مبتلا رہے. اب اللہ تعالیٰ پھر ان کو دعوت ایمان دے رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے. جب تک سانس میں سانس ہے، غرغرے کی حالت نہیں ہے، یعنی سکرات موت کا وقت نہیں آیا، اس سے پہلے پہلے تمہارے لیے موقع ہے. اب بھی ایمان لے آؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس کتاب پر جو ہم نے اتاری ہے، یعنی قرآن پاک پر، مصدقا لما معکم، اور یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے. من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، اس سے پہلے کہ ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها على ادبارها، کہ ہم ان کو پھیر دیں ان کی پشتوں کی جانب. یعنی اللہ ایمان کی دعوت دے رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے. اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ. تم کس پر؟ قرآن پاک پر ایمان لے آؤ. اور قرآن پاک یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا مضمون تمہاری کتابوں کے ساتھ نہ ملتا ہو، نہیں، بلکہ تمہاری کتابوں کے ساتھ مضمون اس کا ملتا ہے. جو اصول تمہاری کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں توحید، رسالت اور آخرت کے حوالے سے، وہی اصول قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں. یہ کوئی نیا مضمون بیان کرنے والا نہیں ہے. ہاں، فروعات میں اختلاف ہے، احکامات، جس طرح تمہاری شریعت میں 2 نمازیں تھی، اس شریعت میں 5 نمازیں ہیں، اس میں تو فرق ہوگا، لیکن جو اصول ہے، توحید کا مضمون ہے یا رسالت کا مضمون ہے یا آخرت کا مضمون ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور قرآن پاک یہ بھی تصدیق کرتا ہے کہ توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، اور ساری آسمانی کتابیں ہیں، اللہ نے ان کو اتارا ہے. البتہ یہ بھی ساتھ میں بتاتا ہے کہ ان کے ماننے والوں نے ان کتابوں کی قدر نہیں کی، اور انہوں نے ان کتابوں کے اندر اپنی طرف سے تحریف کر دی، اپنی طرف سے باتیں بیچ میں ملا دی. اس ملاوٹ کو بھی ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل کتاب کا انکار نہیں کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. اور جب قرآن پاک تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو اب تمہیں مان لینا چاہیے. تمہاری کتابوں کے اندر بھی نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو بیان کیا گیا ہے، وہ صادق بھی آ رہی ہیں، اس لیے تمہیں مان لینا چاہیے. اور ساتھ میں دھمکی دی کہ اس سے پہلے مان لو کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں. اور چہروں کو مٹانے کا مطلب کیا ہے؟ فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا، ہم ان کو پھیر دیں ان کو ان کی پشتوں کی جانب. مطلب کیا ہے؟ ابھی ہمارا چہرہ ہے سینے کی طرف، چھاتی کی طرف ہے، ادھر آگے کے لیے ہے، بس چہرے کو پھیر کے پیچھے پیٹھ کی جانب کر دیا جائے. اللہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجی تھی اصحاب السبت، ہفتے والوں پر. یہ ہفتے والے کون تھے؟ یہ یہود ہیں. یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے دیا تھا، بلکہ انہوں نے منتخب کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اختیار دیا کہ ہمارے یہاں ایک دن عبادت کے لیے مقرر ہے، لہذا تم اپنی طرف سے اس کو منتخب کرو. تو انہوں نے ہفتے کے دن کو منتخب کیا کہ ہفتے کا دن اس میں ہم عبادت کریں گے، خود انہوں نے منتخب کیا. اسی طرح عیسائیوں کو بھی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تم عبادت کے لیے کوئی دن منتخب کر لو جس میں خاص تم اللہ کی عبادت کرو گے. باقی دنوں میں روزانہ عبادت کرنی ہے، لیکن ایک دن جو ہو وہ اس کو اہمیت دی جائے اور اس دن زیادہ عبادت کی جائے. تو عیسائیوں نے اتوار کے دن کو منتخب کیا. اللہ کے یہاں جو دن مقرر تھا عبادت کے لیے وہ جمعے کا دن تھا،
لیکن وہ جمعے کے دن تک نہیں پہنچ سکے، اس کا وہ انتخاب نہیں کر سکے۔ پھر اس امت کو، امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو انتخاب کا حق دیا گیا کہ آپ بھی کوئی دن منتخب کر لیجئے عبادت کے لیے، تو اس امت کے لوگوں نے جمعے کے دن کو منتخب کیا۔ اس امت کے لوگوں نے جمعے کے دن کو منتخب کیا، اور اللہ کے یہاں بھی عبادت کے لیے یہی دن مقرر تھا۔ اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کو اختیار دیا، اور ان کو ایسے اختیار دیا جیسے آپ نے مثال سے سمجھایا کہ ایک آدمی ہے، اس نے کچھ مزدوروں کو کام پر لگایا اور یہ کہا کہ صبح سے شام تک تمہیں کام کرنا ہے، اور تمہیں اتنی مزدوری، مثال کے طور پر 2 قیراط تمہیں مزدوری دی جائے گی۔ تو انہوں نے صبح سے کام کرنا شروع کیا، جب دوپہر ہو گئی انہوں نے کام چھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہم کام نہیں کریں گے، ہم تھک گئے ہیں۔ اور جس مالک نے ان کو مزدوری پہ لگایا تھا اس سے کہنے لگے کہ چاہے آپ ہماری مزدوری دو یا اپنے پاس رکھو، ہم اس سے آگے کام نہیں کر سکتے ہیں، تھک گئے، اور بھاگنے لگے۔ تو مالک بڑا کریم تھا، اس نے ان کو پوری مزدوری دے دی اور کہا کہ جاؤ۔ اس کے بعد دوسرے مزدوروں کو لے کر آیا اور ان کو کام میں لگایا، اور یہ کہا شام تک تمہیں کام کرنا ہے، شام تک کام کرو گے تمہیں پورے دن کی مزدوری ملے گی، دوپہر سے لے کر شام تک کام کرنا ہے، سورج غروب ہونے تک تمہیں پوری مزدوری مل جائے گی۔ اب یہ آئے اور آ کر انہوں نے کام شروع کیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا کہنے لگے ہم تھک گئے، ہم اس سے آگے کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے چاہے مزدوری دو یا نہ دو، ہم آگے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نے ان کو مزدوری دے دی اور ان کی بھی چھٹی کر دی۔ اس کے بعد عصر کے وقت میں پھر مالک نے کچھ اور مزدوروں کو لایا اور ان کو کام پہ لگا دیا۔ تو ان سے یہ کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے اس میں تم نے کام کرنا ہے، اگر اس میں تم کام کرو گے تمہیں پوری مزدوری دے دی، یعنی پورے دن کی مزدوری دی جائے گی۔ تو یہ آئے اور آ کر انہوں نے کام شروع کیا اور آخر تک یہ کام کرتے رہے، یہ کام سے تھکے نہیں۔ پہلے والے جو مزدور تھے وہ یہودی ہیں، اور دوسرے نمبر کے مزدور عیسائی ہیں، تیسرے نمبر کے مزدور یہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو نوازا، اور یہ اصل جو ہے انتہا تک پہنچے ہیں، وہ راستے ہی میں رہ گئے، وہ اصل جو مقصد تھا اس مقصد تک نہیں پہنچ سکے، اصل چیز تک وہ نہیں پہنچ سکے، وہ راستے ہی میں رہ گئے۔ لیکن اس امت کے لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے جمعے کے دن کا انتخاب کر لیا۔ تو جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن قابل احترام ہے، یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن، ہفتے کا دن یہ قابل احترام تھا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن قابل احترام تھا۔ اب ہفتے کے دن میں عیسائیوں کو یا یہودیوں کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کر دیا گیا کہ تم مچھلیوں کا شکار نہیں کر سکتے ہو، جیسے ہمیں جمعے کی اذان اول کے بعد منع کر دیا گیا کہ اذان اول کے بعد تم خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کے لیے پکارا جائے یعنی اذان ہو جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، اب تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اور وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ لہذا اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جمعے کی تیاری کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول ہونا یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر اذان اول ہو گئی، اب ہم کھانا کھانے لگ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، یا کچھ خریدنے لگ جائیں، یہ جائز نہیں ہے، یا اسی طریقے سے کسی اور کام میں لگ جائیں، کھیتی باڑی کے یا کسی بھی کام میں، یہ جائز نہیں ہے۔ اذان اول ہو گئی، بس اس کے بعد ہم مسجد میں آ جائیں، جو جمعے کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر غسل نہیں کیا تھا، غسل کر سکتا ہے آدمی، کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر وضو کر کے مسجد کی طرف آ جائے، جو جمعے سے تعلق رکھنے والے کام ہیں وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض ہمارے ساتھی یہاں باہر دکان لگا دیتے ہیں اور پھر اذان ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بیچتے رہتے ہیں اور لوگ آ کر خریدتے رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جمعے کی نماز ہو جائے
اس کے بعد پھر دکان لگاؤ، پھر بیچو، اس میں برکت بھی ہوگی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر دی جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو یعنی رزق کو تلاش کرنے میں لگ جاؤ، اب اللہ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اور جو پہلے بیچا جا رہا ہے، ایک تو ناجائز کام کیا جا رہا ہے، دوسرا اس میں برکت بھی نہیں ہوگی۔ تو جیسے جمعے کے دن ہمارے لیے صرف اتنا سا یعنی 1-1.5 گھنٹے کا جو ٹائم ہے، یہ ہمارے لیے قابل احترام بنایا گیا کہ اس میں تم خرید و فروخت وغیرہ نہیں کر سکتے ہو، صرف جمعے کا کام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں، جب تک کہ نماز پوری نہ ہو جائے تب تک۔ عیسائیوں کو صبح سے، یہودیوں کو صبح سے شام تک، ہفتے کے دن، سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی ایک بستی سی بحر قلزم کے کنارے پر، ایلا اس جگہ کو کہا جاتا تھا، آج کل اس کو ایلات کہا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک بستی تھی، اس کے باشندے مچھلیوں کے بڑے شوقین تھے، اور بحر قلزم میں مچھلیاں ہفتے کے دن اوپر آ جاتی تھی، باقی دنوں میں نیچے رہتی تھی۔ ہفتے کے دن اوپر آ جاتی، باقی دنوں میں نیچے رہتی تھی، لیکن یہ دیکھتے ہیں اور شکار نہیں کر سکتے ہیں۔ مچھلیوں کو بھی پتا ہے کہ آج ہمیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اس لیے وہ اوپر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں چونکہ یہ شکار کے چکر میں رہتے تھے تو وہ نیچے چھپ جایا کرتی تھی۔ تو کچھ عرصے تک تو انہوں نے صبر کیا، پھر ان سے صبر نہیں ہو سکا، اور انہوں نے ایک ہیلا نکالا، وہ یہ کہ جب ہفتے کا دن آتا تو یہ بحر قلزم کے کنارے پر کچھ گڈھے کھود لیتے اور پانی کا راستہ بنا دیتے ان گڈھوں کی طرف۔ اب پانی جب گڈھے کی طرف آتا دریا سے تو اس کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، جیسے ہی مچھلی ادھر گڈھے میں پہنچ گئی تو اب یہ پیچھے سے پانی کا راستہ بند کر دیتے تھے، پانی بھی ادھر ہی رک گیا جو آیا ہے، مچھلیاں بھی ادھر رک گئی، اب اگلے دن ان مچھلیوں کو نکال کر اور کھاتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ملعون کیا۔ اور کیسے ملعون کیا؟ اللہ نے ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اور جس وقت ان لوگوں نے یہ نافرمانی شروع کی تو ابتدا میں ان کی 2 جماعتیں ہوں گی، کچھ وہ تھے جو ان کو سمجھانے والے تھے، منع کرنے والے تھے کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، سمجھاتے رہے، لیکن جو نافرمانی کرنے والے تھے انہوں نے مانا نہیں۔ اس کے بعد جو سمجھانے والے تھے ان کی 2 جماعتیں ہو گئی، کچھ پھر آخر تک ان کو سمجھاتے رہے، کچھوں نے بیچ میں چھوڑ دیا، کہا یہ مانتے ہی نہیں ہیں، کیا فائدہ ان کو سمجھانے کا، بلکہ ان کو کہنے لگے جو سمجھاتے تھے لما تعظون، کہ کیوں تم ان کو نصیحت کرتے ہو، یہ تو ماننے والے ہیں نہیں ہیں، ان کو نصیحت کرنا چھوڑ دو۔ لیکن جو نصیحت کرنے والے تھے وہ آخر تک نصیحت کرتے رہے۔ اس کے بعد جب اللہ کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ اعراف میں، ہم پڑھیں گے 9ویں پارے میں، کہ جو نافرمانی کرنے والے تھے وہ عذاب سے بچے نہیں، ان پر عذاب آ گیا، ان کو بندروں اور خنزیروں کی شکل دے دی گئی، اور 3 دن تک وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں رہے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور جو منع کرنے والے تھے تو قرآن پاک نے ان کی تعریف کی کہ جو آخر تک ان کو منع کرتے رہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، بچا لیا، اور جنہوں نے بیچ میں پہلے شروع میں تو منع کیا تھا لیکن بیچ میں انہوں نے منع کرنا چھوڑ دیا، ان کا کیا بنا قرآن پاک نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ البتہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ بھی بچ گئے تھے لیکن ان کا عمل زیادہ ٹھیک نہیں تھا، قابل تعریف نہیں تھا، اس لیے ان کی نجات کا قرآن میں ذکر نہیں آیا۔ البتہ چونکہ وہ اس عمل میں خود شریک ہوئے نہیں اور ابتدا میں انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے ان کو بھی بچا لیا گیا، لیکن بیچ میں انہوں نے عمل کو چھوڑ دیا، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا، اس وجہ سے ان کا یہ عمل قابل تعریف نہیں تھا، اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اگر ہمارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہو تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اس سے منع کرتے رہیں، چاہے اگلا مانے یا نہ مانے، آخر تک ہم اس کو سمجھاتے رہیں گے، بار بار اس کو سمجھاتے رہیں گے، اس میں ہم نے تھکنا
نہیں ہے اور تھک ہار کر خاموش ہو کر بیٹھ نہیں جانا ہے، بلکہ برابر ان کو سمجھاتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے ہفتے والے جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان کو ملعون کر دیں، یعنی ان پر لعنت بھیجیں جیسا کہ ہم نے لعنت بھیجی تھی ہفتے والوں پر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو طے شدہ ہے، اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے، اس کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کا کوئی وزیر ہے، نہ اس کا کوئی معین اور مددگار ہے، وہ کسی سے مشورہ وغیرہ نہیں لیتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے نہیں پوچھا جاتا وہ کیا کرتا ہے، ہاں باقی سب سے پوچھا جائے گا، لہذا اس کا کوئی شریک اور ہمسر اور ساجی نہیں ہے، اور جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کو وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں یا اس کے افعال میں۔ ذات کا مطلب کیا ہو گیا کہ کوئی آدمی یہ کہے جیسے اللہ تعالیٰ ہے ویسے ہی ایک اور اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو کہتے ہیں شرک فی ذات۔ تو شرک فی ذات والے لوگ تو کم ہے دنیا میں، ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو دو خدا مانتے ہوں، کچھ ہیں کہ جو دو خدا ماننے والے ہیں، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو ایک ہی مالک کو مانتی ہے۔ اگر ہندو سے بھی پوچھیں گے، سکھ سے بھی پوچھیں گے، کسی سے، وہ بھی کہے گا مالک تو ایک ہی ہے۔ تو ذات میں شرک کم کرتے ہیں، البتہ صفات میں شرک کرتے ہیں۔ صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفات جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اب اس کی طرح کسی اور کو یہ رتبہ دے دینا کہ فلانے کا علم بھی اللہ کے برابر ہے، یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے، کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، باقی سب کے سب پابند ہیں، وہ مختار ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور کسی کو اختیارات دیے نہیں گئے ہیں۔ اب کوئی کسی اور کو بھی مختار مانتا ہے کہ اس کو بھی سارے اختیارات حاصل ہیں، یا آسمان کو گرانا چاہے گرا سکتا ہے، زمین کو تباہ کرنا چاہے تباہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، ایسا اختیار کسی کے لیے اگر ثابت کرتا ہے تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہو جائے گا۔ یا اسی طریقے سے اللہ کی ذات ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اب اگر کسی اور کو مانتا ہے کہ فلاں فلاں جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس طریقے سے اگر آدمی نظریہ اور عقیدہ بنا لیتا ہے تو یہ بھی شرک فی صفات ہے، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا۔ ایک ہے شرک فی الافعال، افعال میں شریک ٹھہرانا۔ افعال میں شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی طرح کام کرنے والا کسی کو ماننا۔ اللہ بیٹا دے سکتا ہے، بیٹیاں دے سکتا ہے، بیماریوں دینے والا بھی وہی، شفا دینے والا بھی وہی ہے۔ اب آدمی کسی اور کو یہ اختیار دے دے، کسی اور کو مانے کہ فلاں بھی بیٹے دے سکتا ہے، فلاں بھی بیٹیاں دے سکتا ہے، فلاں جو ہے وہ بھی بیماریوں کو دور کر سکتا ہے، فلاں مشکلات کو دور کر سکتا ہے، وہ نفع و نقصان کا مالک ہے، کسی اور کو مانتا ہے، یہ شرک فی الافعال ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اور یہ تینوں قسم میں سے کسی بھی شرک کے اندر کوئی مبتلا ہوگا وہ مشرک ہوگا اور وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہوگا، لہذا اس کو معافی ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یغفر، وہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ معاف کر دے گا ما دون ذلک، اس کے علاوہ، اس کو کہ جو اس کے علاوہ ہو، یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ اگر چاہے گا تو وہ معاف کر سکتا ہے، معاف کر دے گا۔
چاہے تو ابتدا ہی میں معاف کر دے اور سیدھا جنت میں آدمی کو بھیج دے، اور چاہے اس سے باز پرس کر کے کچھ سزا اس کو دے کے جہنم میں پھر جہنم سے نکال کے جنت میں داخلہ دے دے، لیکن وہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ اس کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دے گا، لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، مشرک کو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ کہا اس لیے کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا ہے۔ کتنا بڑا گناہ گھڑ لیا ہے؟ مثال کے طور پر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور اللہ کے لیے اولاد کو ٹھہرانا یہ شرک ہے، یہ ایسا شرک ہے تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض، کہ یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین بھی پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے اور زمین بھی پھٹ جائے، اتنا بڑا یہ گناہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو اکیلا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ الصمد اس کو کہا جاتا ہے جس کے سب محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو صمد کہا جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، یعنی اس کو کوئی جنم دینے والا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی برابر کا اس کا نہیں ہے۔ تو اب جو آدمی شرک کر رہا ہے وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ رہا ہے، افتراء کر رہا ہے کہ اللہ نے فلانے کو بھی اپنے کاموں میں شریک مان لیا ہے۔ یہ اللہ پر گویا ایک قسم کا الزام لگا رہا ہے، اس الزام لگانے کی وجہ سے اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ فقد افترا اثما عظیما، جس نے شرک کی، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، فقد افترا، تو اس نے گھڑ لیا اثما عظیما، بڑا گناہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے